السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، ایک عربی مقولہ اور جملہ ہے، السعادۃ لیست فی الزمان ولا فی المکان، کہ سعادت مندی کسی جگہ اور وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ولکنھا فی الایمان، انسان کو سعادت، خوش بختی، خیر اور بھلائی تب ملتی ہے جب اس میں ایمان ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، پہلی آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں ویسے تو یہ بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر ہے قرآن پاک جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اس وقت جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ دو باتیں اللہ نے ذکر کی۔ نمبر 1 کہ کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ المؤمنون، جو مومن ہیں۔ جس انسان کے اندر صفت ایمان موجود ہے وہ کامیاب ہے۔ اب ذرا ہم آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ کامیاب اسے کہتے ہیں جو اپنے مقصد کو پا لے، جو اس کا مقصود و مطلوب ہو وہ اس کو مل جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ مثلا ایک کسان آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی فصل صحیح معنوں میں تیار ہو جاتی ہے، درمیان میں کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی آفت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، فصل پک کر صحیح تیار ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اس فصل کا وزن بھی اس کو صحیح مل جاتا ہے، ریٹ اور قیمت بھی صحیح مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ علی حاصل قیاس، ایک کاروباری شخص ہے، اس میں کاروبار کے اندر اس کو خسارہ نہیں آیا، گھاٹا نہیں آیا، اس کا راس المال، اصل مال بھی محفوظ رہا، اللہ نے اس کو نفع بھی دیا، پرافٹ بھی دیا، اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی۔ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ جب اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے اس کاروبار میں، اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ایک کامیابی ہے، ایک مقصد ہے۔ جس بندے نے اس مقصد کو پا لیا وہ کامیاب ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے۔ یہ تو میری اور آپ کی چھوٹی سوچ کے مطابق بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں نا، کہ مجھے زراعت میں کامیابی مل جائے، مجھے کاروبار میں کامیابی مل جائے، مجھے بڑے عہدے کے اندر کامیابی مل جائے، میں اچھی بڑی ملازمت پر فائز ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
یہ دنیا کا جب خاتمہ ہو جائے گا، دنیا زوال پذیر ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی نا، تو آخرت کے ابتدائی مرحلے میں فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو فمن زحزح عن النار، جس شخص کو آگ سے دور ہٹا دیا گیا، یعنی آگ سے، جہنم سے اس کو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ شخص کامیاب ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے والا، پانے والا حقیقی معنی میں اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو ہمارا موروثی گھر ہے۔ موروثی گھر کا معنی 1947 سے پہلے آپ کے آبا و اجداد، آپ کے بڑے انڈیا میں، بھارت میں رہتے تھے، ہجرت کے نتیجے میں آپ یہاں آ گئے، اور آج بھی اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ انڈیا کے اندر فلاں علاقے میں، فلاں قصبے میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر کے اندر ہمارے بڑے رہا کرتے تھے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا موروثی گھر ہے۔ جنت دراصل ہمارا موروثی گھر ہے کہ ہمارے والد گرامی سیدنا آدم علیہ السلام اس میں رہے، پھر ان کو جنت سے نکالا گیا، اب اس موروثی گھر کو دوبارہ اس انسانیت میں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے وہ کام کرنے ہیں، وہ کوشش کرنی ہے، وہ سعی کرنی ہے، وہ جد و جہد کرنی ہے کہ جس سے ہمارا وہ پہلا گھر جو ہم سے چھین لیا گیا، واپس لے لیا گیا، دوبارہ ہمیں مل جائے، تو ہم اپنے مقصد میں کیا سمجھے جائیں گے؟ کامیاب۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، جو آخرت میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی فرمایا کہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس آیت کریمہ میں یہ بات سمجھا دی کہ قد افلح المؤمنون، جب اپنے اندر ایمان پیدا کرو گے، صفت ایمان سے متصف ہونا، فرمایا ہے بندو تمہارا کام ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا تمہارا کام ہے، جنت دینا میرا کام، کامیابی عطا کرنا میرا کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باوجود اس بات کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اندازہ کریں یہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اللہ اس کی قیامت تک حفاظت فرمائے، 3 لاکھ مربع میل سے کچھ متجاوز اس کا کل رقبہ ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں خلیفہ رہے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت کے وہ فرمانروا اور حاکم اور خلیفہ تھے۔ یعنی پاکستان جیسی کم و بیش کوئی 12-13 ریاستیں اور ملک ملے تو اتنا رقبہ جا کر بنتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حدود اربع کے اندر تھا۔ خلیفہ کی آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر مصروفیات ہوتی، لیکن رات کو حالت یہ ہوتی کہ محلوں میں، قصبوں میں، آبادیوں میں، گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہوتے تھے اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ کسی کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے، کوئی اس واسطے پیچھے نہ رہ جائے کہ دن بھر تو ہمیں
حضرت عمر سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا، تو چلو رات کے وقت گشت کر لیتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دروازے سے، ایک گھر سے گزرے، اندر سے دو عورتوں کی آواز اونچی اونچی آ رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دروازے کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اور دوسری اس کو جواب دیتی ہے کہ اماں دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہماری ضروریات زیادہ ہیں اور دودھ کا وزن کم ہے، اس دودھ کو بیچ کر جتنے پیسے ہمیں آتے ہیں اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، لہذا اس میں پانی ملاؤ، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو پیسے بھی زیادہ آ جائیں گے، تو ہماری ضروریات آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ بیٹی نے کہا کہ اماں جو بھی ہو جائے یہ کام نہیں کرنا۔ ماں کو لگا کہ شاید بیٹی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بغیر کسی تکیے کے ننگی زمین پر لیٹے ہوتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ روم اور ایران جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، ان کے بادشاہ قیصر و کسریٰ، ان کے جگر اور ان کے دل جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی جلالی طبیعت کے آدمی تھے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا آپ رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈر اپنے دل پر دماغ پر اتنا سوار کر کے بیٹھی ہوئی ہو، وہ کہیں سویا ہوا ہوگا، وہ کون سا آپ دیکھ رہا ہے تمہیں؟ بیٹی نے کہا کہ اماں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے یہ میں جملہ نہیں بول رہی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، بلکہ میں اس لیے یہ جملہ بول رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم دودھ میں پانی ملا کر بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ دنیا کتنے جتن کرتی ہے لیکن پھر بھی بیچارے مارے مارے پھرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بچی کا ایمان اس قدر پسند آیا کہ آپ تشریف لے گئے۔ صبح کی نماز پڑھاتے ہی اپنے بیٹوں کو بلایا۔ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت شادی کی مزید ضرورت نہیں رہی، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو اس جیسی ایماندار خاتون سے میں خود شادی کرتا۔ یہ جو ایماندار خاتون ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میری بیوی نہ صحیح تو میری بہو ضرور بنے۔ میرے بیٹوں تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ کہتے ہیں کہ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر وہ جوان ہوئی، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس سے ایک اللہ والا پیدا ہوا جس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر صفت ایمان کو پیدا کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً پکی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، شرط یہ ہے کہ ایمان پیدا کرو، ایمان ہوگا تو کامیابی ملے گی، ایمان نہیں تو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو پانے اور حاصل کرنے کی بڑی موٹی موٹی چند علامات بھی بتلا دی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان، ایک شخص آیا
اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا چیز ہے، مجھے کیسا پتا چلے گا کہ میرے اندر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بہترین ایک اصول بتایا، فرمایا کہ اذا سرت کا حسناتوں کا، اے صحابی جب تو کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور تجھے خوشی ہو، مثلا نماز پڑھے اور تو خوش ہو جائے، روزہ رکھے اور تجھے خوشی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرے اور تجھے خوشی محسوس ہو، اللہ کا ذکر کرے اور تجھے خوشی محسوس ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے تجھے تیرے دل کو اطمینان، راحت اور خوشی نصیب ہو، وساعت کا سیئاتوں کا، اور جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے پر تیرے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے کہ یار یہ کوئی اچھا نہیں ہوا۔ جس طرح مچھلی کو بغیر پانی کے قرار نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، آرام نہیں مل رہا، تیری بھی یہی کیفیت ہو جائے جب تجھ سے گناہ سرزد ہو، تو فرمایا کہ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، سمجھ لینا کہ تو مومن ہے، کہ نیکی کو کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو، اور جب برائی ہو جائے تو پھر تیرا دل، تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے کہ یار اچھا نہیں ہوا یہ۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک موٹی موٹی علامت بتا دی، اس کو مد نظر رکھ کر ہم ذرا اپنی زندگی کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کتنے نیک اعمال ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، اور ان نیک اعمال کے کرنے پر کیا ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا میں نماز پڑھ کر خوشی محسوس کرتا ہوں؟ قرآن پڑھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یا محض میں جان چھڑانے کے لیے باپ کے ڈر سے، بڑوں کے ڈر سے، استاد کے ڈر سے یہ فریضے سر انجام دیے جا رہا ہوں، اور جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے پر کیا میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میرا دل مجھے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اس سے توبہ طائب ہو جا، اللہ کی طرف واپس پلٹ آ، اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کر لے؟ اگر تو یہ کیفیت میرے اندر موجود ہے، نیکی پر خوشی محسوس ہوتی ہے، گناہ پر مجھے اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ۔ اور قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے جب گناہ ہوتا تھا نا تو وہ بڑے بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گناہ ہو گیا اور گناہ ہونے پر بے چینی، اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ علامت ہے مومن ہونے کی کہ گناہ ہونے پر طبیعت بے چین ہو جائے، بندے کی نیندیں اڑ جائے، اطمینان زندگی سے ختم ہو جائے۔ آج تو معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگوں کو اطمینان، سکون اور راحت ہی گناہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے یہ موسیقی، گانا سننا یہ زنا کا منتر ہے۔ گانے سننے کے نتیجے میں زنا وجود میں آتا ہے۔ صحابی رسول کا دل دیکھے، کیفیت دیکھے کہ گناہ ہو گیا اور طبیعت میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، بے چینی لگی ہوئی ہے۔
مجھ سے آپ سے گناہ ہو جائے تو لا محالہ ہم کسی کو بتاتے نہیں۔ وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں شادی شدہ آدمی ہوں اور مجھے اس مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر کوئی آدمی گناہ کر لے، برائی کر لے، زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے جان سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی اقیم علیہ حدن، میں سمجھتا ہوں کہ پتھر لگنے سے مجھے تکلیف ہوگی، کوئی پتھر میرے سر میں لگے گا، کوئی آنکھ میں لگے گا، کوئی چہرے پہ لگے گا، کوئی دانتوں میں لگے گا، کوئی کہیں لگے گا، کوئی کہیں لگے گا، محض ایک چونٹی کے کاٹنے سے جو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان بے چینی سی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی سزا کے لیے صحابی رسول اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں شعوری طور پر۔ اقیم علیہ حد، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نبوت دوسری طرف پھیر دیا، وہ صحابی وہاں سے چل کر دوسری طرف سامنے آیا اور کہتا ہے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی میں خود اعتراف کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، برائی ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد کو نافذ کیجیے۔ پھر آپ نے چہرہ پھیرا، وہ پلٹ کے اس طرف آتا ہے، پھر آپ نے چہرہ پھیرا، پلٹ کے پھر 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد نافذ کرو۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ صحابی سے گناہ ہوا اور اس وقت تک اس کو سکون نہیں آیا جب تک کہ اس گناہ کی سزا کو اپنے آپ پر لے کر دنیا کی عارضی سزا کو اس نے برداشت کر کے اپنے آپ کو آخرت کی دائمی اور ہمیشہ والی سزا اور عذاب سے محفوظ نہیں کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ ایمان ایک درخت کی مانند ہے، عقیدہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، جس طرح درخت تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں، یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کی حیثیت اسلام کے درخت کے اندر تنے کی ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر ایمانیات ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی افضل ترین شاخ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی ہے۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ بنائے اللہ کے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایمان وجود میں نہیں آئے گا۔ بلکہ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک انسان کے اندر ایمان نہیں ہے اور وہ نیکیاں، نیک اعمال سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کرتا ہے، تو اس کی حیثیت، اس کے اعمال کی حیثیت 0 ہے۔ جیسے آپ صرف 0 1 لگا لیں، 2 لگا لیں، 3 لگا لیں، 4 لگا لیں، یہ 3 4 5 0 جو ہیں، صفریں جو ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اس سے کوئی عدد بنتا ہے؟ لیکن اگر سب سے پہلے آپ صرف 1 ہی لگا لیں، 1 عدد، اور 1 کے ساتھ جب بعد میں پھر آپ 1 0 بھی لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 10 بن جائے گا، اور دوسرا 0 اور 0 لگائیں تو 100 بن جائے گا، تیسرا لگائیں تو
1000 ایک اور لگا دے تو 10,000، پھر اسی طرح لاکھ، 10 لاکھ، پھر کروڑ. جتنی زیرو بڑھتی جائے گی اتنا عدد بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر شروع میں وہ عدد ہی نہیں ہے تو آپ سینکڑوں زیرے لگا لیں، ہزاروں زیرے لگا لیں، ان زیروں کی کوئی حیثیت. ایمان کی یہی حیثیت ہے. انسانی وجود کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، وہ نماز پڑھے بے شک اس کی حیثیت صرف زیرو کی، وہ روزہ رکھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ حج کرے تب بھی اس کو کوئی فائدہ. مشرکین مکہ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ کافر کے کافر رہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں اکیلے پریشان بیٹھے. بندے کا قریبی فوت ہو جائے تو بندے کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، دلی طور پر اس کو غم اور صدمہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے قریب بیٹھنے والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن اور گم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام لسرنا لیالیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ کی وفات کا غم اتنا بڑا ہمیں محسوس ہوا کہ جس دن آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو بیان ہی جس طرح سورج کے نکلنے اور طلوع ہونے سے روشنی نظر آتی ہے تو واقعتاً مدینہ ایسے روشن ہو گیا تھا. اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں اسی طرح رات چھا گئی. فرماتی ہے کہ غموں کے اتنے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں بابا کی وفات کی وجہ سے کہ اگر دنوں کے اوپر وہ مصیبت پڑ جاتی نا تو دنوں کا اجالا، روشنی اور نور ختم ہو کر وہ رات کی تاریکی اور اندھیرے اور ظلمت میں چینج ہو جاتا. اتنا بڑا غم لے کے بیٹھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر جا رہے ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے. انہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق السلام علیکم کہا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں یہ بات کھٹکی کہ میں اپنے بھائی سے گزرا، سلام کیا اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی معاملہ ہے، ان کو میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہوگی. اس وقت خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ یہ معاملہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور جہاں حضرت عثمان بیٹھے تھے وہاں تشریف لے. اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبب ہے کہ ہم آتے جاتے مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آبادی مسلمانوں کی ہونا تو پھر جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. پہلے نمبر پر تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، اور اگر جاتے آتے ہم سلام کرتے بھی ہیں تو آگے سے جواب اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کو عام کرو، اور محبت کیسے عام ہوگی؟ افشوا السلام، کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو. تو خیر میں اپنے موضوع کی بات کروں. سیدنا عثمان رضی اللہ کے پاس یہ دونوں بزرگ آ گئے اور آ کر پوچھنے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ عثمان کیا ہوا کہ حضرت عمر نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ وہ کہنے لگے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس سے گزرے. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں وہ مخموم اور پریشان بیٹھے تھے
کہ ان کو یہ احساس تک نہیں کہ یہ کوئی بندہ میرے پاس سے گزر کے گیا. ہو جاتا ہے نا اس طرح. فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، حضرت عمر آپ کے پاس سے گزرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں باپ ہے کہ یقیناً حضرت عثمان کسی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. پوچھا کہ عثمان بھائی پریشانی کیا ہے؟ کہ حضرت عمر آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو پتا تک نہیں. کہنے لگے کہ پریشانی دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور کئی دنوں سے میرے دل میں یہ سوال کھٹک رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھ لیتا کہ ہماری نجات کس عمل میں ہے، ہماری نجات آخرت کی کس معاملے میں ہے. ابھی میں نے یہ سوال پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا تھا، اور آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میری امت کا کوئی بھی شخص مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا سردار ابو طالب پر پیش کیا تھا تو اس کی آخرت میں نجات ہو جائے گی. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور الا اللہ ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کی جتنی شاخیں ہیں سب سے افضل ترین شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور فرمایا کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، گلی میں کوئی اذیت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی، لوگوں کے راستے کے اندر پریشانی کا باعث بننے والی کوئی چیز موجود ہے، آپ اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے راستہ صحیح ہو جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے، آتے جاتے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. فرمایا کہ یہ ایمان کی ادنا سے ادنا علامت ہے. یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان کی ایک، اور اس کو ادنا اس اعتبار سے نہ جانا کہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ لوگوں میں ایک شخص سفر میں جا رہا ہے اور راستے کے اوپر ایک درخت خاردار، جیسے کیکر کا درخت لگا لیں، بیری کا درخت لگا لیں، اس کی ایک شاخ اور ٹہنی جو ہے وہ راستے کے اوپر، سڑک کے اوپر جھکی ہوئی ہے. جب وہ وہاں سے گزرا تو اس کی پگڑی یا اس کا کپڑا جو ہے وہ اس چھالی کے اندر اٹک گیا، اس کو پریشانی ہوئی. وہ وہاں ٹھہرا، اس نے سٹاپ کیا، سٹاپ کر کے اس نے اندازہ لگایا کہ یار یہاں سے میں گزرا ہوں اور یہ اشارے عام ہے، عام طور پر لوگ یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں، جس طرح میرا کپڑا یہاں اٹک گیا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، رکنا پڑا ہے، یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی تو پیش آ سکتا ہے. تو اس نے وہاں توقف کر کے اس ٹہنی کو کاٹا اور کاٹ کر وہ راستہ صاف کر دیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا. بس اتنا کام کیا ہے اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے بندے کا شکریہ ادا کیا. کیسے؟ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کی اتنی قدر پائی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، محض اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے دوسرے انسانوں کے لیے راستے کو صحیح کر دیے ہیں، آسان کر دیے. راستوں میں کانٹے نہیں بچھاتے، راستوں کے اندر روڑے نہیں اٹکاتے. راستے کو مسلمان کا، مومن کا شیوا کیا ہے؟ راستے کو صحیح کرنا، راستے کو وسیع کرنا، کھلا کرنا. یہ ایمان کی علامت ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. اور حیا، شرم
جو ایک فطری عمل ہے، فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جس کے موجود ہونے پر اللہ کے ہاں کامیابی اور فلاح کی گارنٹی دی گئی ہے، وہ ایمان ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ کوئی مرد ہے تب بھی، کوئی عورت ہے تب بھی، کوئی بڑا ہے تب بھی، کوئی چھوٹا ہے تب بھی۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ کے نبی نے ایک موٹی سی علامت اور نشانی بتائی ایمان کو چیک کرنے کی، پیمانہ دیا ہر مسلمان کو کہ اپنے چیک کرنا ہے آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کیا کہ جب آپ نیک عمل کریں اور آپ کو خوشی محسوس ہو اور آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کو بے چینی لگ جائے تو فرمایا کہ سمجھنا کہ آپ مومن ہو۔ آپ کیا ہو؟ تو کیا سچ بولتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر سچ بولنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور جو فر جھوٹ کی گردانیں پڑھ دیں، چرب زبانی سے کام لیں، سارا کا سارا جھوٹا بلندہ ہو، اس کو بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو کہ بڑا یار بلیغ فصیح اللسان آدمی، حرف اول سے لے کر حرف آخر تک سارا وہ جھوٹ بک رہا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بکنے پر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ بھی فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہے جھوٹ بول کر۔ یہ مومن تو نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ گناہ کرنے پر اس کو بے چینی محسوس ہو، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے، ملامت کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے ایک دفعہ دودھ پیش کر دیا، شیرینی پیش کر دی، انہوں نے وہ پی لیا۔ ان کے پینے کے بعد اس نے پوچھا کہ جناب آپ نے دودھ تو پی لیا، پوچھا نہیں یہ میں کہاں سے لایا ہوں، کیسا دودھ ہے؟ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور کہاں مسلمان آدمی نے آپ کو دعوت دی ہے تو جا کر اس سے یہ مت پوچھیں کہ یہ حلال طریقے سے آپ لے کے آئے یا حرام طریقے سے لے کے آئے ہیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ ایک مسلمان آدمی ہے تو لا محالہ مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال کو ہی اختیار کرتا ہے، حلال ذرائع سے ہی کما کر پیش کرتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کی ہے کہ تو مسلمان آدمی اور میں تو اس سے پوچھتا پھرتا کہ یہ دودھ تو حلال طریقے سے لایا یا حرام طریقے سے لایا، اس طریقے سے تو اگلے کا ذہن بھی خراب ہوگا کہ یار دیکھو کیسا آدمی ہے، کیسا مہمان ہے، میں نے اس کو دعوت پہ بلایا اور یہ آ کر میرے اسلام اور ایمان پہ شک کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو اس وقت میں کہانت کے حق کیا کرتا تھا۔ کہانت، لوگ میرے پاس آتے تھے، ہاتھ کی لکیریں چیک کرتا تھا اور ان کے معاملات سننے کے بعد ان کو بتاتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتا تھا میں، جس کو اسلام جو ہے وہ غلط قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن اور نجومی اور عراف کے پاس گیا اور اس کو اپنا ہاتھ چیک کرایا یا اس طرح کے معاملات اس سے کیے اور جو کچھ اس نے جواب میں کہہ دیا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ کی طرف سے دین اور اسلام لے کر آئے تھے، اس آدمی نے اس کاہن اور نجومی کی تصدیق کر کے اس شریعت کا کفر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ جب میں مسلمان نہیں تھا تب میں نے یہ کام کیا، اور پتہ نہیں ایک بندے کا کام ہو گیا ہوگا، تو اتنے عرصے کے بعد وہ آج ملا ہے مجھے، اور بطور انعام اس کے بدلے میں یہ دودھ دے کر گیا ہے، تو وہ دودھ میں نے آپ کو پلا دیا۔ اب سمجھے اس بات کو کہ یہ دودھ حلال کا ہے یا حرام کا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس نے پہلے پیش کیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو پی لیا، کوئی اپنے اندر بے چینی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن جب پتہ چلا کہ اچھا معاملہ یہ ہے تو اب ان کو بے چینی شروع ہو۔ آج دودھ کا کاروبار کرنے والے کو پانی کے اندر دودھ ملاتے ہوئے تو بے چینی نہیں ہوتی۔ جب بے چینی نہیں ہوتی تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مومن مومن ہو؟ مومن کی تو علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کو بے چینی محسوس ہو، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے، اس کو ملامت کرے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے مکلف اور پابند نہیں تھے کہ وہ دودھ پی چکے ہیں، حد سے نیچے جا چکا ہے، پیٹ میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود تکلفاً حلق میں انگلی مار کے قے کر کے الٹی کر کے اس کو پھر بھی باہر نکال دیا، اس لیے کہ ایمان ایسے نہیں حاصل ہوتا۔ جب آپ صفت ایمان سے متصف ہو جائیں گے نا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن سرے سے ایمان ہی نہ ہو اور بڑے سے بڑے اور زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی نیک اعمال کرتا چلا جائے، اللہ کے حیث کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اپنے اندر کو پاک کیجیے۔ کوئی بھی برتن ہے نا، اس کے اندر اچھی سے اچھی چیز رکھنے کے لیے اگر وہ پہلے سے گندا ہوا پڑا ہے، اس کو سالن وغیرہ لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس میں دودھ ویسے ڈال دیں گے، وہ تو 5 منٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دودھ بھی خراب ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ لا والا اس برتن کو پہلے دھوئیں گے، صاف کریں گے، اللہ اکبر، دھونے کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ صحیح رہے گا۔ اس میں گناہ کر کر کے نا ہمارا یہ جو دل والا برتن ہے نا یہ گندا ہو چکا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں جو تم کماتے ہو، یہ دن رات گناہوں کے کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، اس وجہ سے تمہارے دل سخت آلود ہو چکے ہیں، یہ دل کا ظرف اور برتن گندا ہو چکا ہے۔ اب ہم چاہیں کہ اس گندے برتن کے اندر اس کو صاف کیے بغیر ایمان اس میں آ جائے، قرآن کی تلاوت اس میں آ جائے، نماز اس میں آ جائے، روزے اس میں آ جائے، حج زکات عمرہ اس میں آ جائے، سچ بولنا اس میں آ جائے، صدقہ کرنا اس میں آ جائے، وہ تو ساری خراب ہو جائے گی، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس برتن کو صاف کرنا ہوگا، اور اس برتن کی صفائی کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہے تخلیہ، دل کو کفر سے خالی کریں، کفر کو نکالیں، تخلیہ خالی کرنا۔ نفاق ہے تو نفاق بھی ایک برائی ہے، گند ہے، اس کو اپنے دل اور اس ظرف اور برتن سے نکالیے۔ جھوٹ والا گند اس کے اندر ہے، اس کو نکالیے، غیبت والا گند اس کے اندر ہے، اس کو نکالیے، حرام والا سود خوری والا اس کے اندر گند ہے، اس کو نکالیے۔ یہ جتنا بھی گند، غلاظت اور گندگی اس کے اندر جمع ہے، پہلے تخلیہ کریے، ان کو نکال کر کے اس ظرف کو خالی کیجیے، خالی کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ تحلیہ، اس کو زیور پہنائیے، اس کو خوبصورت بنائیے، کس کے ذریعے؟ اب اس میں ایمان ڈالیں، اس میں نماز ڈالیں، قرآن کی تلاوت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے اوپر جیسے زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ نے ریگمال بنایا ہے، اور فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔
قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو تو تمہارا دل صاف بھی ہو جائے گا، مزید دولت ایمان سے مسجد آراستہ پراستہ اور خوبصورت بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، آخرت میں بھی جو کام آنے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، وہ بھی صرف اور صرف ایمان ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک پنڈلیوں والا صحابی ہے جس کا جسمانی وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ نے جب ان کے بارے میں مذاق اور ہنسی کی بات کر دی کہ اس کی پنڈلیاں تو بڑی باریک باریک سی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بظاہر دنیا میں اس کی جو پنڈلیاں ہیں یہ بڑی بے وزن ہیں، ان کا کوئی زیادہ وزن نہیں ہے، بڑی باریک ہیں، لیکن فرمایا کہ اس بندے کے وجود کے اندر جو ایمان ہے نا، ایمان، اس ایمان کی نکھار کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ کے پتھر کے وزن سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ آخرت میں بھی وزن کس کا ثابت ہونا ہے؟ ایمان کا۔ اگر اس 5 فٹ باڈی کے اندر ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو یقیناً جیسے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ معاشر کے میدان میں ہی کھڑا ہوا، لوگ اس پر رشک کریں گے کہ یقیناً یہ کامیاب ہو چکا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس کے اوپر آیا ہوا۔ قرآن کی تلاوتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بادل کے ٹکڑے بن کر اور صاحبان اور چھتری بن کر اس کے اوپر سایہ فدر ہے اگر ایمان ہوگا تو۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موٹا گھٹا کافر پیش کیا جائے گا، جسمانی اعتبار سے بڑا وہ وزن والا ہوگا، لیکن جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتے کا سہارا آخرت میں کام نہیں دے گا۔ اگر یہ ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، باپ کافر ہے، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، قبول نہیں کیا، تو آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا وہ اللہ کے نبی نے حدیث میں خود بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میرے باپ کو جنت میں بھیجو، فرمایا کہ نہیں، انی حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پر تو جنت حرام ہے، کافروں پر تو جنت۔ پیغمبر بیٹا جو ہے وہ پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کی لڑی میں وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل کے اندر اللہ نے مسلسل نبی پیدا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا اسماعیل نبی، اسماعیل کا بھائی اسحاق نبی، اور پھر بیٹوں کے بعد پوتا سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ نبی، اور پھر پڑ پوتا یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی۔ اتنا بڑا شرف اللہ نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن باپ کو یہ رشتہ داری کام نہیں دے گی جب اس نے خود ایمان کو حاصل نہیں کیا۔ تو آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو نا اپنے مال پر بڑا فخر ہوتا ہے، مال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ گناہ محض اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں جو یہ گناہ کرنے لگا ہوں میرے اوپر مقدمہ ہو جائے گا، عدالت میں میرے خلاف جو ہے وہ FIR ہو جائے گی، تھانے اور کچہری میں مجھے بلا لیا جائے گا، پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں مالدار آدمی ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، پولیس والوں کو رشوت دے کے جان چھڑا لوں، افسروں کو جناب والا مال دے کر جو ہے سزا سے بچ جاؤں گا، قید سے بچ جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
کتنے سارے معاشرے کے لوگ محض اس وجہ سے گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کر کے اگر بچ گئے تو ٹھیک، نہ بھی بچے تو کم از کم مال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن یہی مال یاد رکھیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے پر یہ مال آپ کا مددگار ثابت ہو رہا ہے، گناہ کے باوجود آپ اس مال کی وجہ سے قید سے بچ جاتے ہیں، سزا سے بچ جاتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن آپ کا سہارا نہیں بنے گا، یہ مال قیامت کے دن آپ کا سہارا نہیں بنے گا۔ کافروں کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اس وقت سزا کو دیکھ کر نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اس سزا سے بچنے کے لیے تمہیں اگر مال دے دیا جائے، سونا دے دیا جائے، چاندی دے دی جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو وہ اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ اس جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم سب کچھ فدیے میں اور بدلے میں دے دیں گے، یہ مال ہم سے قبول کر لے، اس کے بدلے میں ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ما تقبل منہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یہ پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری کائنات یہ سونا بن جائے، کیا بن جائے؟ اور سونا بن جائے، اور جو بندہ دنیا میں رہ کر ایمان کو حاصل نہیں کر سکا، کافر کا کافر رہا، وہ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے درخواست دار کرے کہ یا اللہ یہ پوری کائنات جو سونا بن چکی ہے یہ مجھ سے لے لے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ فرمایا کہ یہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں صرف کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ذکر کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں، کہ بندہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو گئے۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس کو گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، روزہ سفارش کرے گا کچھ، اس وجہ سے جہنم سے نکل گئے، قرآن سفارش کرے گا اس وجہ سے کچھ نکل گئے، قرآن کا قاری سفارش کرے گا تو کچھ لوگ اس وجہ سے جہنم سے نکل گئے، شہید سفارش کرے گا تو اس وجہ سے بھی کچھ جہنم سے نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اس وجہ سے بھی لوگ جہنم سے، کتنی تعداد کے اندر جو ہے وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ قصہ مختصر کہ جب سب کی سب سفارشیں مکمل ہو جائیں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرمائے گا کہ اب دیکھو اس جہنم کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں نا، ہر جہنمی انسان کے دل کو چیک کرو، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ جہنم کی سزا پانے کے باوجود بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا بھی وہی ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کا دانہ کتنا باریک اور معمولی چیز ہے نا، فرمائے کہ اس کو پھاڑ کر، اس کو چیر کر، اس کو کوٹ کر، اس کو باریک کر کے اس کے 100 حصے کر لیے جائیں، اس کے 1000 حصے کر لیے جائیں، اس کا 1,00,000 حصہ بنا دیا جائے ایک رائی کے دانے کا۔ فرمایا کہ جب اس کو باریک کر کے پیس کر کے اس کو ذرات میں آپ نے چینج کر دیا ہے اور اس کے ذرات 1,00,000 بن گئے ہیں، ان 1,00,000 ذرات میں سے بھی جو ایک عدد ہے نا، ایک عدد وہ بھی کسی کے دل کے اندر ہوا تو اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ تو آخرت میں میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا باعث بننے والی ہے، جنت میں لے کے جانے والی ہے، آپ کا سہارا بننے والی ہے، آپ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ کر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اسی بات پر وہ راضی ہے کہ میں نے نماز کے مسئلے بھی نبی سے لینے ہیں، روزے کے مسئلے بھی نبی سے لینے ہیں، طلاق کے مسئلے بھی نبی سے لینے ہیں، نکاح کے مسئلے بھی، شادی کا طریقہ بھی نبی والا لوگا، غمی کا طریقہ بھی نبی والا لوگا۔ اور فرمایا کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، ایسے شخص نے ایمان کے ذائقے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی کو چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین صفت ایمان جو ہے ہمارے اندر بھرپور طریقے سے پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں صفت ایمان کے ساتھ متصف ہمیں زندہ رکھ، جب بھی موت ہے کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما، آمین وما علیہ البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.